أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب تم نماز ادا کر چکے ہو یا پھر تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو. قیاماً قائمین کے معنی میں کھڑے ہو کر، وقعوداً قاعدین کے معنی میں یعنی بیٹھ کر، وعلی جنوبکم یعنی لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کو کیا کرو؟ یاد کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. قرآن کریم کی تلاوت یہ سب سے بڑا ذکر ہے، سمجھے؟ نماز بھی بہت بڑا ذکر ہے، سمجھ رہو؟ ساری عبادت ذکر ہے، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ زبانی ذکر، قلبی ذکر، لسانی ذکر، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سانس کی ذکر ہر وقت کرنا چاہیے. کسی بھی وقت میں غفلت میں مومن کو نہیں پڑھنا چاہیے. ارے سمجھ رہو؟ سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، ذکر کے لیے نفلی، اس کے لیے طہارت کی بھی شرط نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ فَإِذَا جب تم مطمئن ہو جائے، دشمنوں کا خوف ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز اس طرح قائم کرو جس طرح پہلے کرتے تھے. جس طرح یعنی اب خوف کی نماز ختم ہو گئی، اطمینان کی حالت میں، امن کی حالت میں جس طرح نماز پڑھتے ہو اس طرح سے پڑھو جو عادتاً پڑھی جاتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور صلاۃ الخوف تو خوف کی وجہ سے اللہ نے مشروع کیا ہے. آج بھی کوئی خوف ہو جائے تو اس طرح پر نماز پڑھ سکتے ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مؤمنین پر فرض کیا گیا ہے. کتبت علی المؤمنین، یہاں پر ایک فعل محذوف مان لو. کیا مان لو؟ کتبت علی المؤمنین، مؤمنین پر کیا کیا گیا؟ فرض کیا گیا. اسی سے مفعول مطلق ہو جائے گا. کتاباً ایسا فرض، موقوتاً موقوت، وقت یقیت وقتاً وقت مقرر کرنا، وقت متعین کرنا، وجہ سے موقوت ایسا فرض جو متعین کیا گیا ہے وقت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، ہر نماز کا وقت ہے. جیسا کتاب الصلاۃ میں تو نے پڑھا، کتاب و اوقات صلاۃ پڑھا نہیں پڑھا؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے جی، اور زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ جو 2 مثل تک ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ہوتا ہے حنفی کے نزدیک، اور باقی ائمہ کے نزدیک 1 مثل تک. پھر ظہر کا ختم ہوتا ہے، عصر شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے عصر تک. پھر غروب آفتاب کے بعد کیا ہے؟ شفق احمر کے غائب ہونے تک مغرب. جب شفق احمر غائب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عشاء کے وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے، عشاء کا وقت صبح صادق تک ختم ہو جاتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہر نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے. جب نماز جب فرض ہوئی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، 2 دن تعلیم دی نماز کی. ایک دن میں اول وقت نماز پڑھائی جبریل نے نبی کو، اور دوسرے دن میں آخری وقت میں نماز پڑھائی. اور کہا
فرمایا لاسٹ میں کہ یہ نماز کے اوقات اول آخر ہے، اور اس اول آخر کے بیچ میں کیا ہے؟ آپ کی امت کے لیے وقت ہے، آپ کی امت کے لیے وقت ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہر نماز کے مستحب اوقات بھی ہے، کتاب الفقہ میں پڑھو گے. فجر کو اسفار کر کے پڑھنا مستحب ہے حنفیہ کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک جلدی مستحب ہے، اس لیے حرم شریف وغیرہ میں بہت جلدی نماز ہو جاتی ہے. شافعی کے یہاں، حنبلیہ کے یہاں شروع وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اور حنفیہ کیا کرتے؟ بہت لیٹ کر کے، اتنا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں کہ بالکل اجالا ہو جاتا ہے نہیں؟ اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں. سمجھے؟ فرمایا گرمی کے موسم میں کیا کرو؟ ظہر کو کیا کرو؟ لیٹ کرو. سمجھ رہا ہو نہیں سمجھ رہا ہو؟ یعنی ہر نماز کا ایک مستحب وقت بھی ہے، لیکن ان اوقات کو ختم کر کے نکال کر وقت ختم ہو گیا تو پڑھتے ہو تو ادا ہو یا قضا ہوگی؟ قضا ہو جائے گی. کیا آ جائے گی؟ جب اب ظہر کے وقت مثلا نکل گیا، فجر کے وقت نکل گیا، آپ نماز پڑھ رہے تو ادا ہوئی یا قضا ہوئی؟ قضا. جان بوجھ کر قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. لیکن کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے قضا ہو گئی تو الگ بات ہے، گناہ نہیں ہوگا لیکن بڑا نقصان ہے. سمجھ رہے ہو؟ غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہے. دشمنوں نے موقع ہی نہیں دیا نماز پڑھنے کا. زندگی میں اس 4 موقع ایسا آیا، 4 وقت کی نماز آپ سے قضا ہو گئی تھی. دین کی جہاد میں پیٹ پالنے کے لیے سوتے ہوئے نہیں ہے، سمجھے؟ جہاد کرتے ہوئے. دشمنوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا، حملہ تھا کہ موقع ہی نہیں ملا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ رات سوتے ہو، خوب نیند، مزاح کے نیند لے کر اور طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھتے فجر کی تو قضا کر رہے ہو روزانہ. بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں فجر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنے کی. عوام الناس میں یہ عادت ہے، تو جان بوجھ کر ایسا کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. وہاں نہ یہینو کے مناتے کمزور ہو جانا. کیا ہو جانا؟ کمزور پڑ جانا. اللہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور مت ہو جاؤ. فی ابتغاء القوم، ابتغاء یبتغی، ابتغاء کے معنی تلاش کرنا. تم کمزور مت پڑو. فی ابتغاء القوم، قوم یعنی دشمنوں کے تعاقب میں، دشمنوں کو پیچھا کرنے میں کمزور مت پڑو. سمجھے نہیں سمجھے؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا، تم کو للکارا ہے. جیسے غزوہ حمراء الاسد میں جب غزوہ احد سے واپس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے، تو پتہ چلا دشمنوں نے پھر تیاری کر دی. تو اللہ کے رسول نے کہا چلو بھائی. صحابہ کرام نے کہا ابھی تو آئی ہے، ابھی تو کپڑا بھی اتارا، ہتھیار میں نہیں رکھا، تو ابھی دوبارہ حکم کر رہے ہو جانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ تو سارے لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ 70 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے غزوہ حمراء الاسد میں، غزوہ احد کے بعد فوراً. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو صحابہ کرام تو غزوہ احد میں بہت پریشان ہو گئے، بہت بڑا جہاد ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو تکلیف تھی، درد تھا، زخم. تو علیمہ یعلم، علم کا معنی درد ہونا، کیا نا؟ درد والا ہونا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمنوں کے تعاقب میں، دشمنوں کے پیچھا کرنے میں سست مت ہو جاؤ، کمزور مت پڑو. ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو ان کو بھی تکلیف پہنچتا ہے، كَمَا تَعْلَمُونَ، جیسا تم تکلیف اٹھاتے ہو. علم علم درد مند ہونا، تکلیف اٹھانا، سمجھے؟ علم اسی تکلیف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تکلیف. عذاب علیم، تکلیف دینے والا
عذاب. ان تکونوا تعلمون، اگر تم درد والے ہوتے ہو، درد مند ہوتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اور دشمن بھی دشمنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کما تعلمون، جیسا کہ تم کو تکلیف ہوتی ہے، تم کو درد ہوتا ہے. غزوہ احد میں تو خالی تم کو تکلیف ہوئی کیا؟ تم کو بھی تکلیف ہوئی، دشمنوں کو بھی تکلیف ہوئی. اب دشمن تمہیں للکارا ہے تم کو، تو تم بھی کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ، سمجھے؟ تکلیفوں کو رہنے دو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، رجا یرجو کے معنی امید رکھنا. سرات تم نے بھی تکلیف اٹھائی اور دشمن بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، دونوں تکلیف میں برابر ہے، لیکن تمہارے لیے اعلیٰ کا تمغہ ہے اللہ کی طرف سے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی جنات، اللہ کی خوشندی. وہ کافروں کا ہے، اور تو مفت میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. لیکن مسلمان تکلیف تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کا رضا، اللہ کی خوشندی. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی کو کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم اللہ سے امید لگاتے ہو مَا لَا يَرْجُونَ، جس کی یہ کافر لوگ امید نہیں لگاتے. کافر لوگوں کو اس لڑنے کے بدلہ میں جنت ملے گی، اللہ کی خوشندی ملے گی، تو یہ ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے. خالی تکلیف اٹھا رہے، لڑ رہے، مر رہے، لیکن تم کو یہ نصیب ہو رہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. بے شک ہم نے اے نبی انزلنا اتارا الیکا آپ کے پاس الکتاب، کتاب کو بالحق، برحق، لتحکم بین الناس، تب آتا کہ آپ فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس شریعت کے مطابق جیسا کہ اللہ نے آپ کو تعلیم دی. جیسا کہ اللہ نے آپ کو ارا یری اراد دکھانا، یا دکھانے سے مراد کیا ہے؟ کما علمک اللہ، کما عرفک اللہ، جیسا آپ کو اللہ نے بتایا ہے اس طریقہ پر آپ کیا کیجئے؟ تعلیم دیجئے لوگوں کو. سمجھے نہیں سمجھے؟ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خان یخون، خیانتاً کے معنی خیانت کرنا. کیا کرنا؟ خیانت کرنا. خصیم کے معنی آتے ہیں کیا ہے؟ طرفدار. کیا ہے؟ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ، اور مت بنیے آپ خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار. خیانت والوں کے ہو آپ تائید کرنے والا مت بنیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تم نے تو سنا شروع کر دیا. اس آیات سے لے کر تقریباً 7 آیات تک ایک واقعہ سے متعلق یہ سب آیات نازل ہوئی ہے. اس کے شان نزول ہے. کیا ہے؟ شان نزول کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے بغیر ان آیات کی تفسیر کو سمجھنا مشکل ہوگا. مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ آباد تھی، ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا نام بنی عبیرق. کیا تھا؟ بنی عبیرق. اور مدینہ منورہ میں شروع میں غربت، فقر قحط بہت زیادہ تھا. سمجھے نہیں سمجھے؟ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے معمولی چیز ملتی تھی، جو ملتا تھا، گیہوں کا آٹا بہت کم ملتا تھا. سمجھے نہیں سمجھے؟ گیہوں کا آٹا نصیب ہی نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا تھا. شام سے کوئی تجارت قافلہ لے کر آتا تھا گیہوں کا آٹا تو خرید لیتے تھے. سمجھے؟ تو واقعہ یہ ہوا کہ بنی عبیرق کا ایک شخص، ان کا نام طعمہ ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں ان کا نام جو ہے کیا کہتے ہیں، بشیر. کیا ہے؟ بشیر ہے. اس نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے چچا رفاعہ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے چچا کیا ہے؟
رفاع جو ہے انہوں نے کچھ گیہوں کا آٹا اور کچھ ہتھیار وغیرہ ایک بوری میں کر اپنے گھر میں محفوظ کر کے رکھ دیا تھا، ایک تھیلا میں. اور یہ جو بشیر نامی شخص ہے، اس نے رات میں اس گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی. اس کو نقب لگانا سمجھتے ہیں، ہمارے زمانے میں کہتے ہنگ مار، ہنگ گرو ہنگ ڈالیے، سوری ہنگ مارا. پرانے زمانہ میں کچے گھر ہوتے تھے، مٹی کا گھر ہوتا تھا، مکانات ہوتے تھے، تو رات چور لوگ چوری کرتے تھے، مٹیوں کو ہٹا کے چوری کرتے تھے، اندر گھس جاتے تھے. اس کہتے ہیں پرانے زمانے میں ہی سورے ہینگ لگایا کتا کر سوئیں سورے پر سوئیں، سمجھ رہے ہو؟ تو گھر میں سوراخ لگا کے چوری کیا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جب صبح ہوا، جب صبح ہو گیا تو رفاع رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجا نعمان، بشیر بن نعمان کے پاس گیا اور کہا کہ میرا مال چوری ہو گیا رات کو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب چرچا ہو گیا مدینہ میں، تلاشی لی گئی تو چور تو وہ چلاک تھا، بشیر نامی شخص، تو اس نے ایک سیدھے سادھے مسلمان کو الزام لگا دیا. جیسے کہ بعض لوگ بہت شاطر مزاج ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں طلبہ میں. تو کوئی طالب علم جب بہت چلاک ہوتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے، تو سیدھا سادھا طالب علم اور اپنا الزام ڈال دیتا ہے کہ اس نے کیا ہے. اسی طرح سے اس نے حضرت لبید رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ چور ہے. تو لبید غصے میں آ کر کہا کہ تلوار نکال